اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنات السیئات اولئک لہم عقبی الدار۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا، اور جو برائی کو ہٹاتے ہیں، ان کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 21 آیت تک پہنچے تھے۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ اولو الالباب جو لوگ ہیں، جو کہ پیور عقل کے مالک ہوتے ہیں، بالکل خالص عقل کے مالک ہوتے ہیں، جو کہ حق اور باطل میں تمیز کرتے ہیں کسی بھی دور کے اندر، تو ان کی جو اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں ان آیات کے اندر۔ تو پچھلی آیت کے اندر ہم نے جو ان کے اوصاف پڑھے تھے، اور یہ جو اس آیت میں بھی ان لوگوں کے اوصاف چل رہے ہیں۔ تو پیچھے جو پڑھے تھے ہم نے، جو ان رشتوں کو بناتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو بنایا جائے، اور وہ برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 21 میں پڑھا تھا ہم نے۔ اور آیت نمبر جو 20 تھی، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور وہ جو پختہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں، یہ ان کی آیت نمبر 20 میں اوصاف تھی۔ تو یہاں بھی ان کی جو عظیم جو اوصاف ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رضا کے لیے جو صبر ہے وہ ہے حق، اس کو کہتے ہیں حق کے ساتھ صبر کرنا۔ یعنی کہ جن کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے ہی وہ زندگی گزارتے ہیں، تو جب اس کی رضا کی خاطر وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس میں جو مشکلات آتی ہیں اس کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں۔ تو ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزار سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے لیے آپ کو خاص کوئی کام کرنا پڑتا ہے یا خاص کی طرح سے وہ زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ آپ اگر بزنس مین ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزار سکتے ہیں، اگر آپ بالکل کسی کا نقصان نہ کریں، اور جو آپ کسٹمر کو ویلیو دے رہے ہیں، کسٹمر کا اس میں نقصان نہ ہو، اور اس کو آپ بتا کے ہر چیز اس کو سیل کریں، اس سے کوئی چیز چھپائیں نہ۔ ایک یہ چیز ہو گئی۔ اگر کوئی یعنی کہ جو آپ چیز سیل کر رہے ہیں، ایک تو آپ کو پروفٹ بھی ملنا ہے، لیکن اس سے آپ اس کے علاوہ آپ کو کسٹمر کو فائدہ بھی دینا چاہیے، اس کو نقصان نہ ہو آپ کی وجہ سے، یعنی کہ دوسروں کی نسبت اس کو آپ سے زیادہ فائدہ ملے، زیادہ ویلیو ملے۔ تو اور اس کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے انسانیت کو فائدہ دینا ہے، تو آپ اپنے بزنس سے بھی لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اگر اس کے پاس کوئی ایسا مریض آ جاتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کو فری علاج کرنا چاہیے، تو یہ بھی وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس میں نیکی کما سکتا ہے، اور اپنے اس پیشے میں اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی پیشہ ہو، اگر وکیل ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی بھی پیشہ ہے، اس میں وہ اس پیشے کے اندر کام کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہماری جو پرسنل لائف ہے، گھریلو لائف ہے، اس میں بھی اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی جائے کہ وہ بڑے ہو کے معاشرے کے لیے ایک نفع بخش انسان بنے، تو یہ بھی آپ کی پوری زندگی کی نیکی ہے۔ تو یا اگر آپ ایسا کام کر جائیں زندگی میں جس سے کہ دوسرے لوگ سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام ہے۔ اور اس کے بہت سے ایسے موقع ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں دنیا کے اندر، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہی جو 24 آور جو ہم گزارتے ہیں، صرف ہم اپنی ڈائریکشن کو چینج کر لیں، اپنی سوچ کا جو سمت ہے وہ چینج کر لیں، تو ہماری جو ہر زندگی کا ایک جو سیکنڈ ہے وہ نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ یعنی کہ صبح سے لے کے شام تک اس میں جو نمازیں آتی ہیں، اس کے بعد جو نمازوں کے درمیان جو پیریڈ ہے، اس کو آپ اس طرح گزاریں کہ وہ سارا جو وقفہ ہے وہ سارا آپ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے۔ سونے کے ٹائم اگر آپ سنت کے مطابق سوئیں اور نماز پڑھ کے سوئیں، اور اپنے جو خیالات ہیں وہ بالکل پاک کریں، اور جو اپنے گناہ انسان نے جو کیے ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے سوئی، تو یہ پورا جو انسان کا جو سونا ہے یہ بھی اس کا نیکیوں میں بدل جائے گا۔ یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے 24 آور کو گزارنا، تو یہ بھی اولو الالباب لوگوں میں شامل ہیں، یہ لوگ جو اس طرح کا
ان کی زندگی ایسے گزرتی ہے کہ ان کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے. اور اس کے بعد نماز کو قائم کرتے ہیں. اسپیشلی اس کا ذکر کیا نماز جو ہے اس کو وہ اس کی پابندی کرتے ہیں، اس کو وہ اس کا لازمی خیال رکھتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. ایک نماز کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے نظام کو قائم کرنا. تو دونوں صورتوں میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہے. اگر نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں جو روحانی اور بدنی جو یعنی بدن کی بھی پاکیزگی ملتی ہے، جیسے وضو کرتے ہیں، اور ہماری روح کو بھی پاکیزگی ملتی ہے کہ ہمارے جو خیالات ہیں وہ اس سے پاک ہو جاتے ہیں. کہ ہم اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم اتنے خیالات میں ہم اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ خیالات سے نجات مل جاتی ہے، اور ہم اپنے خیالات کو پاک کرنے میں نماز کی مدد لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمیں دوسرے عمل کرنے میں آسانی مل جاتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور فحاشی سے روکتی ہے. تو یہ نماز جو ہے یہ آپ کو برائی سے روکے گی. تو اگر ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روکتی تو اس کا مطلب کہ ہمیں کچھ اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو نماز قائم کرنا، اور ایک نماز کے نظام کو قائم کرنا، یعنی کہ جس میں صلاۃ کا نظام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے جو لاز کو امپلیمنٹ کیا جائے اپنے اوپر بھی. اور اگر اس کی پاور اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دی ہوئی ہے، اختیارات زیادہ دیے ہوئے ہیں، تو جہاں تک اس کے اختیارات ہیں وہاں تک اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنا. تو یہ سے نماز کے قائم کرنے سے مراد یہ ہے. اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق دیا ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے کچھ بھی جو اس کے پاس ہے، وہ اس میں سے خرچ کریں. اگر مال ہے تو خفیہ سے مراد کہ اس طریقے سے خرچ کرنا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. یعنی کہ جیسے کہ آج کل لوگ کسی کو کچھ چیز خرچ کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تو اس کی وہ پکچر فیس بک پہ یا اس طرح کی وہ ویڈیو بنا کے لگا دیتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں. تو اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ان کی مشہوری ہو، ان کا نام جو ہے وہ میڈیا میں آئے، تو ایسے خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر اس کا یہ مقصد ہے کہ موٹیویشن ہے کہ دوسرے لوگ اس سے دیکھ کے جو انکریج ہوں اور وہ بھی خرچ کریں، تو یہ اس کا صحیح ہے، یہ ریاکاری میں نہیں آئے گا. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب کسی کو دیں تو کوئی ایسی چیز یا پکچر یا فوٹو ایسی چیز نہیں بنانی چاہیے. مے بی آپ کا مقصد کچھ اور ہو، لیکن جو ریسیو کر رہا ہے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے. ہاں کوئی اجتماعی اگر کوئی کلیکشن ہو رہی ہے جس میں زیادہ لوگ جمع ہو کے خرچ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں موٹیویشن کے لیے. لیکن اگر انڈیویجول آپ اپنے رشتہ دار کی یا کسی کی مدد کر رہے ہیں، دوست کی، تو اس کو آپ اس طرح تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، تو اس کی عزت نفس جو ہے وہ محفوظ رہے. تو یہ ہے علانیہ جو چھپا کے خرچ کرنا. اور علانیہ خرچ کرنا جیسے میں نے بتایا کہ جو لوگوں کی انکریجمنٹ کے لیے اجتماعی لیول پہ جو کام کرتے ہیں اس میں ہم دکھا کر خرچ کر سکتے ہیں. جیسے کوئی بڑے مقصد کے لیے کوئی کلیکشن ہو تو اس میں یہ چیز کی جا سکتی ہے جس میں کسی انڈیویجول کی دل آزاری نہ ہو. تو یہ جو ہے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرنا. تو خرچ کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خرچ کرتے ہیں اس سے ان کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اور دیتا ہے. تو یہ جو کنسیپٹ ہے کچھ لوگوں کے دل میں کہ وہ شاید ان کا مال کم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. خرچ کرنے سے آپ کا مال جو ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے. اسی طرح آپ کے پاس جو علم ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. جیسے قرآن کا علم ہے، سب سے بہترین جو علم ہے وہ قرآن کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور آگے پڑھائے، مطلب جو سیکھے اور اس کو سکھائے ہر لیول پہ. اس کی ایون جو قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا، اور اس کے بعد جو اس کی میننگ کو سمجھنا اور سمجھانا، اور ان آیات کے اوپر عمل کرنا، اور دوسروں کو بھی اس کے عمل کی ترغیب دینا. یہ تینوں لیول ہیں اس میں قرآن کے اندر. اس کے علاوہ بھی آپ بہت طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کا انسانیت کو فائدہ پہنچنا. جیسا کہ پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہی چیز جو زمین پہ قائم رہے گی جو انسانیت کو فائدہ دے گی. تو ہر انسان کو اپنے اپنے لیول پہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے. اور آگے فرمایا کہ ان کے لیے ہی گھر کا اچھا انجام ہے.
مگر ایک تو یہاں پہ عقبت دار کا مطلب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آخرت کا گھر ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو اچھا ٹھکانہ دے گا۔ اس سے مراد یہ بھی ہے، یعنی کہ جو لوگ یہ اوصاف رکھیں گے جو ہم نے ان 3 آیات کے اندر پڑھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ایک اچھا مقام دے گا اور آخرت میں بھی اچھا مقام دے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل کرے، اور یہ جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دیں۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔